بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم رمضان کورس کے ساتھ آپ کی معلمہ عظمیٰ عرفان حاضر ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے اعمال رمضان۔ امید ہے پچھلی کلاسوں میں جو آپ کو نے جو باتیں سیکھی ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گی، اور جو سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ پوچھ سکتی ہیں میسج کر کے۔ اعمال رمضان میں آج ہم سیکھیں گے اعتکاف۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اعتکاف کی روح ہے خلوت، اور خلوت کی حقیقت ہے ترک تعلق۔ لیکن ترک سے مراد جو ہے وہ بالکل چھوڑنا نہیں ہے، کمی کرنا ہے۔ اور بہت سے ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ جن کو آپ چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اعتکاف کی روح پانے کے لیے آپ کو بے معنی گفتگو، بے کار کے مشغلوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ موبائل بھی آپ کے پاس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، اور پھر تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے نے بتایا، یعنی ان کی مراد فرشتے سے تھی، کہ رات آخری عشرے میں ہے، یعنی کہ آخری عشرے میں بھی انہوں نے اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہے تو تب بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اعتکاف میں چونکہ آنا جانا، ادھر ادھر کے کام کچھ بھی نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد میں کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی بھی صورت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں ہم بتاتے ہیں فضائل اعتکاف، یعنی اعتکاف کے فضائل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی معمول تھا۔ آج بھی جو اس کا اہتمام کرے گا وہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب پائے گا، تمام گناہوں سے بچ جائے گا، اور وہ تمام اچھے کام جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا اس کا ایسے ہی بدلہ پائے گا جیسے نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے جہنم اور اعتکاف کرنے والے کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جائے گا۔ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے نا، اس کے بارے میں ہے، جہنم اور اعتکاف کرنے والے کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہوگا۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ جو ایک دن کا کرتا ہے نا، یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اتنا فاصلہ ہوگا جہنم اور اعتکاف کرنے والے کے درمیان۔ عورتوں کے لیے اعتکاف مردوں کے بنسبت زیادہ آسان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کی لڑکیوں سے آپ کام لیتی رہیں اور اس میں ثواب حاصل کرتی رہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں بہت ہیں، کوئی لینے والا تو ہو۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی کی چوکھٹ پہ جا کر بیٹھ جائے کہ جب تک میری حاجت پوری نہیں ہوگی میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ تھے اعتکاف کے فضائل جو میں نے آپ کو بتائے۔ اس میں میں نے آپ کو ایک حدیث بھی بتائی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اگر اعتکاف کا تو یہ ہے کہ 10 دن پورا مہینہ ہی اعتکاف کا ہوتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ آخری عشرہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب کے برابر اس کو ملے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جو خواتین ہیں وہ 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتی ہیں گھر میں۔ ٹھیک ہے؟ گھر کے کام جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے لیتی رہیں، بتاتی رہیں، اور جو اعتکاف کے دوران جو سوئے گا اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے دستور العمل، یعنی کہ وہ کیا کیا کام کریں۔ اس میں آپ کو بتاؤں تھے کہ سب سے پہلے میں مغرب سے شروع کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 رکعت نفل اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت نفل اوابین ادا کریں جو اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مختصر سے کھانا کھائے، آرام کرے، پھر عشاء کی نماز کی تیاری
تیاری کریں. ٹھیک ہے, جو گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے, جو خواتین گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں ان کے لیے بھی ہے, اور یہ جو مسجدوں میں کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. تراویح سے فارغ ہو کر, اچھا مغرب ہو گئی, اب اس کے بعد عشاء کی تیاری کی, عشاء کی نماز ہو گئی, اب تراویح سے فارغ ہو کر علم دین حاصل کرنے کی نیت سے یا تو کسی کتاب کا مطالعہ کر لے, ٹھیک ہے, یا پھر کسی مسند عالم دین کے درس میں شرکت ہو جائے, جو مسجد میں جو درس ہوتا ہے اس میں شریک ہو, یا پھر کسی کتاب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کی اپنی مرضی ہے. جب تک طبیعت رہے تب تک جو ہے ذکر, تلاوت اور نوافل میں مشغول رہے, جب تک دل اس کا ہو اس طرف تو وہ اس میں مشغول رہے, اور جب سونے کا دل چاہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائے. ٹھیک ہے نا, یہ ہے آپ کا مغرب بھی ہو گئی اور یہ آپ کی عشاء بھی ہو گئی. پھر صبح صادق سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے, ٹھیک ہے, وضو کرے, وضو کرنے کے بعد تہجد پڑھے, اس کے بعد نوافل ادا کرے, پھر کچھ دیر جو ہے ذکر, تسبیح, استغفار میں مشغول رہے, پھر خوب رو رو کر اپنے مقاصد کے لیے, پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سحری, پھر وہ سحری کھائیں, سحری سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کی تیاری کریں, فجر کی نماز پڑھے اور پھر مسنون دعائیں پڑھیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے اشراق کے وقت کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نفل ادا کریں اشراق. اس کے بعد پھر آرام کرے اور چاش کے وقت بیدار ہو, چاش کے وقت اٹھ کر آپ چاش کی نماز پڑھیں, کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت چاش کی ادا کریں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں. پھر جب زوال کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر یہ کہ 4 رکعت نفل سنن زوال ادا کریں, نماز ظہر ادا کریں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ تلاوت کریں اور پھر کچھ دیر اگر تھکن محسوس ہو تو آرام کر لیں. پھر اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, عصر کی نماز آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں, عصر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں, وضو وغیرہ کریں اور پھر عصر کی نماز ادا کریں. اس کے بعد تلاوت, تسبیحات کا جو ہے وہ اہتمام کریں اور پھر خوب رو رو کر, گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ نہایت قیمتی وقت ہوتا ہے دعا کا, جب افطاری, اور افطاری میں بالکل اس کو ضائع نہ کریں, افطاری کریں لیکن اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ آپ گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے لیے, تمام امت کے لیے دعا کریں. اچھا, اعتکاف کرنے والا اپنے قول اور فعل سے اور کسی بھی طرز سے جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھیں. اچھا, بعض باتیں جو ہے وہ ہر حال میں حرام ہیں, لیکن حالت اعتکاف میں ان کا کرنا اور بھی برا ہے. مثلاً جیسے غیبت کرنا, چغلی کرنا, لڑنا, جھوٹ بولنا, قسمیں کھانا, بہتان لگانا, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا, کسی کے عیب تلاش کرنا, غرور, تکبر کی باتیں کرنا, اس سے بہت بہت بچنا چاہیے. اعتکاف میں خاص طور پر, ویسے تو یہ حرام ہی ہے لیکن اعتکاف میں خاص طور پر بچنا چاہیے. دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اعتکاف کرنے والے کو بلا ضرورت کسی شخص کو بلانا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے, اعتکاف کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اعتکاف کرنے والے کو کیا کیا کرنا چاہیے. ساری میں نے آپ کو روٹین بتاتی, عصر سے لے کر دوسرے دن کی عصر تک کہ اس کو جو ہے وہ کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر اس کو نیند آئے اور عبادت میں اس کا دل نہ لگے تو بہتر ہے کہ وہ سو جائے, تھوڑی دیر سو جائے, تاکہ دوسرے وقت جو ہے وہ اچھے سے اٹھ کے اور نیند پوری کر کے اور پھر عبادت کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ نیند میں ہو, منہ سے کچھ بول رہا ہو اور نکل کچھ اور رہا ہو. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اعتکاف کی کوتاہیاں. اچھا, اعتکاف کرنے والے کے لیے دیکھیں, ضروری کھانے پینے اور ضروریات کا سامان اتنا زیادہ ساتھ نہ لائے مسجد میں کہ دکان ہی لگا لے, یا نمازیوں کی جگہ گھر جانے کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو. اتنا زیادہ بھی سامان اپنے ساتھ نہیں لائے. ٹھیک ہے, مسجد کے ادب کا خیال رکھے, اپنی عبادت, تلاوت جو کہ اور دوسری باتوں سے دوسروں کے آرام میں خلل نہ ڈالے. اعمال میں مشغول ہونے کے بجائے موبائل, اخبار وغیرہ میں لگا رہے, یا لوگوں سے اپنے دوستوں کو بلا لے اور مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتا رہے. اچھا, اعتکاف کرنے والے کی افطاری کی یا کھانے کی یا سحری کی دعوتیں وغیرہ کی جاتی ہیں, جس سے وقت بھی برباد ہوتا ہے اور جو قیمتی اوقات ہیں دعا کے وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جو دعوتیں ہوتی ہیں مسجد میں, سحری میں, افطاری میں, تو اس سے یہ کہ مسجد بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے, مسجد میں جو ہے وہ کچرا وغیرہ پھیلتا ہے.